آئیے اب ڈسکس کرتے ہیں لاسٹ ٹو فیٹ سoluble وائٹامنس، وائٹامن ای اینڈ وائٹامن کے۔ وائٹامن ای کو ٹوکوفیرول بھی کہتے ہیں، اور یہ بھی بہت زبردست وائٹامن ہے، خاص طور پہ یہ اینٹی آکسیڈنٹ کے حوالے سے بہت مشہور ہے۔ ویسے تو تمام وائٹامنس ہی کسی نہ کسی لیول پر اینٹی آکسیڈنٹ ہوتے ہیں، لیکن وائٹامن اے، ای اینڈ سی یہ بہت پاورفل وائٹامنس، اینٹی آکسیڈنٹ وائٹامنس کہلاتے ہیں۔ اچھا، وائٹامن ای جو ہے وہ اسکن کے حوالے سے بھی بہت مشہور ہے۔ وائٹامن ای کے کیپسولز آتے ہیں، لوگ جو ہیں وہ اپنے اسکن پر لگا رہے ہوتے ہیں اور یوز کر رہے ہوتے ہیں، اور مختلف ٹپس، بیوٹی ٹپس میں بھی اس کا ذکر آتا ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ پھر بھی یہ کنسلٹ کر لینا چاہیے، بعض مرتبہ یہ آئلی اسکن جن کی ہوتی ہے ان کو یہ وائٹامن ای اور نقصان دہ ہو جاتا ہے، اسکن بیکمس مور آئلی۔ تو ذرا سا سوچ سمجھ کر اس سے پہلے جو ہے وہ فیس واش اچھا سا یوز کریں، تب جا کے یہ چیزیں اپلائی کریں، اور مشورہ ضرور لیں۔ بہتر یہ ہے کہ ڈرماٹولوجسٹ سے مشورہ لیں یا کسی طبیب حاذق سے مشورہ لیں، ٹھیک ہے، اور سمجھداری سے چیزیں استعمال کریں۔ اچھا، اس کی ٹاکسیسٹی نسبتاً کم دیکھنے میں آتی ہے، یہ ایک اچھی بات ہے۔ اور اس کی جو ڈیفیشنسی ہے وہ پری میچور بچوں میں اگر آ جائے تو وہ ڈیفینیٹلی وہ ماں کی غذائی اسٹیٹس سے ریلیٹ کر رہی ہوتی ہے، کہ ماں جو ہے وہ اگر اچھے طریقے سے نرش نہیں رہی ہے پریگنینسی کے دوران تو اس کی ڈیفیشنسی آ سکتی ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی وائٹامن کی ڈیفیشنسی آ سکتی ہے انفنٹس میں ماں کی وجہ سے۔ اور اگر بڑوں میں اگر آئے تو پھر ونس اگین لپڈ ایبزارپشن اینڈ ٹرانسپورٹ، اس میں ڈسٹربنس آنا شروع ہو جاتی ہے۔ یاد رکھیں یہ جتنے بھی وائٹامنس ہیں فیٹ سالبل، ان کا مطلب یہ ہے کہ فیٹ میں ڈیزولو ہو کے جاتے ہیں۔ تو اب اگر ان کی کمی ہو جائے، زیادتی ہو جائے، تو فیٹ کے میٹابولزم پر تو اثر آئے گا نا، یعنی لپڈس کی میٹابولک چین پر سارا ڈسٹربنس آئے گی۔ تو بہرحال ایک اعتدال ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ جتنے بھی فیٹ سالبل وائٹامنس ہیں ان کے حوالے سے ایک اور بھی بات بتا دوں آپ کو، ان کو فورٹیفائڈ کیا جاتا ہے غذاؤں کے ساتھ۔ اب ہوتا یہ ہے کہ ایک شک و شبہ رہتا ہے ہمیشہ کہ کمیونٹی میں ان وائٹامنس کی کمی ہو رہی ہوگی، یا افراد جو ہیں وہ ان وائٹامنس کو ڈائٹری سورسز سے شاید اتنی مقدار میں حاصل نہیں کر پا رہے ہوں جتنی ریکوائرڈ ہے۔ تو یہ جتنے بھی ڈبل روٹی بنانے والے، مارجرین بنانے والے، مکھن بنانے والے، تیل بنانے والے، یہ جتنی بھی کمپنیز ہیں وہ اس چیز کا فائدہ بھی اٹھاتی ہیں، اور ایک طریقے سے بات ٹھیک بھی ہے کہ سپلیمنٹیشن کرنا، اضافی طور پر کچھ وائٹامنس اور منرلز کا استعمال کرانا ماسز میں تاکہ ان کی صحت برقرار رہے، اس کا یہ ذریعہ ہے فورٹیفیکیشن۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا کبھی لکھا ہوا ہوتا ہے ڈبل روٹی پہ وائٹامن ای فورٹیفائڈ بریڈ، یا مارجین یا مکھن کے اوپر لکھا ہوا ہوتا ہے وائٹامن ای اینڈ اے ایڈڈ۔ تو یہ وائٹامنس عمومی طور پر ایڈ کیے جا رہے ہوتے ہیں۔ اب وہ بات الگ ہے کہ واقعی میں ایڈ کیے جاتے ہیں یا صرف پرنٹنگ کر کے امپریس کرتے ہیں ماسز کو۔ لیکن کوشش یہ کریں کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ان وائٹامنس کی کمی ہو رہی ہے تو پہلے تو کنسلٹ کریں، اور اس کے بعد میں یہ فورٹیفائڈ فوڈ استعمال کریں۔ بلا وجہ میں فورٹیفائڈ فوڈز استعمال کرنے سے کوئی فائدہ یا کوئی اس کا کوئی امپیکٹ نہیں آئے گا، بلکہ شاید جو ہے وہ ایک نقصان دہ کنڈیشن نہ ڈیولپ ہو جائے۔ تو سوچ سمجھ کر یہ فورٹیفائڈ فوڈز استعمال کرنی چاہیے۔ ہاں، البتہ جیسے بچے ہیں جو گروئنگ ایج میں ہیں ان کو زیادہ ضرورت ہوتی ہے وائٹامنس کی، تو ان کے لیے تو پھر بھی صحیح ہے۔ لیکن بہرحال اس میں ابھی بھی شک و شبہات ہیں، خاص طور پہ ہمارے کمیونٹی میں، کہ واقعی میں یہ فورٹیفائڈ فوڈز ہوتے ہیں جن پر یہ لکھا ہوا ہوتا ہے، یا صرف ایسے ہی بس ڈرامہ ہوتا ہے اور تسلی ہوتی ہے یہ۔ بہرحال فورٹیفیکیشن کا بھی ایک پروسیس میں نے آپ کو بتا دیا۔ اچھا جی، دین ہے وائٹامن کے۔ وائٹامن کے جو ہے وہ کلوٹنگ فیکٹر ہے، یہ بات آپ جانتے ہیں۔ وائٹامن کے کی کمی سے جو ہے وہ بلیڈنگ ڈس آرڈرس آ سکتے ہیں، اور اس کی زیادتی سے کلوٹنگ بھی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ بڑی خطرناک وائٹامن ہے۔ اس کو جو میڈیکلی یوز کراتے ہیں نا، وہ سیویئر بلیڈنگ کنڈیشنز میں کراتے ہیں، کہ اگر منہ سے خون آ رہا ہے، ریکٹم سے خون آ رہا ہے، ناک سے خون آ رہا ہے، یا کوئی ایسی کنڈیشن ہو گئی ہے، ہیمریجک کنڈیشن ہو گئی ہے، تو پھر وائٹامن کے کا انجیکشن لگانا پڑتا ہے، اور یہ لائف سیونگ بھی ہے۔ بٹ ڈپینڈنٹ کہ اور بھی کلوٹنگ فیکٹرز کی صورتحال جسم میں
बेहतर हो। पता चला प्लेटलेट्स की बहुत ज़्यादा कमी हो गई है तो विटामिन के तनहा कुछ नहीं कर सकता। बात समझिएगा ना कि क्लॉटिंग जो असल जो सारा जो निज़ाम है ना वो प्लेटलेट्स के गिर्द घूम रहा है। अगर प्लेटलेट्स की कमी बहुत हो गई है सॉरी, तो विटामिन के तनहा क्लॉटिंग नहीं करा सकता, ये बात जहन में रखिएगा। तो ये एडजंक्ट थेरेपी के तौर पे चलता है, ठीक। तो विटामिन के की डेफिशिएंसी से ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स होते हैं। अच्छा, फिर ये इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया जो है जिसको हम नॉर्मल फ्लोरा कहते हैं वो भी बनाता है। वो विटामिन के 2 फॉर्म जो है ना वो डेवलप होती है बाय इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया। अब अगर फ़र्ज़ करें इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया इनहिबिट हो जाए, जैसे कि एंटीबायोटिक्स का बेदरीक इस्तेमाल, एंटीबायोटिक्स 15-15, 20-20, 30-30 एक एक महीना 2-2 महीना एंटीबायोटिक अगर चली किसी पेशेंट की ड्यू टू एनी मेडिकल रीज़न, तो उसमें फिर ये इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया इनहिबिट हो जाते हैं तो विटामिन के की डेफिशिएंसी देखने में आ सकती है। तो थोड़ा सा टेंडेंसी, लेकिन ये सीवियर बहुत रेयर है, रेयर कंडीशन है, बट इट कैन बी पॉसिबल, ठीक है जनाब। अच्छा जी, और इसकी टॉक्सिसिटी मैंने आपको बता दी। ये हीमोलाइटिक एनीमिया और जॉन्डिस इन इन्फेंट ड्यू टू द टॉक्सिक इफेक्ट्स ऑफ द मेम्ब्रेन ऑफ आरबीसीज जो हैं वो उल्टा टूटना भी शुरू हो जाते हैं, ठीक है ना। तो है ये क्लॉटिंग फैक्टर तो है कि ये सपोर्ट कर रहा है प्लेटलेट्स को, लेकिन इसकी ओवरडोज जो है वो आरबीसीज की सेहत के लिए ख़राब है और उसके लिए अच्छी नहीं है। बहरहाल विटामिन्स जितने भी हैं उनकी एक बैलेंस और जो डेली रिकमेंडेड अलाउंस हो उसको जहन में रखना चाहिए, उसके हिसाब से ये चीज़ें लेनी चाहिए। एक्स्ट्रा सप्लीमेंटेशन लोग लेते हैं और आम तासुर ये होता है कि विटामिन्स लेने से कमज़ोरी ठीक हो जाएगी और ताकत आएगी। बात यह है कि अगर इसी चीज़ को अपना रैशनल बनाकर चलते रहे तो इन विटामिन्स की अल्टीमेटली टॉक्सिसिटी आ ही जाती है। लिहाजा वो लोग जो सेल्फ मेडिकेशन के आदी होते हैं, सेल्फ विटामिन्स ले रहे होते हैं, या किसी के मशवरों पर और टोटकों पर अमल कर रहे होते हैं, या जैसे जिम कोई ज्वाइन किया हुआ है और वहाँ पर भी हैवी विटामिन्स का फ़रोग हो रहा है, तो इससे अल्टीमेटली नुकसान हो सकता है, ख़तरात मंडलाते रहते हैं। फ़ैट सॉल्युबल विटामिन्स के इस्तेमाल में हमेशा एहतियात करनी चाहिए, हमेशा। और ड्यूरिंग प्रिस्क्रिप्शन भी इस बात को अश्योर करें और समझाएं कि ये विटामिन मुस्तकिल इस्तेमाल नहीं करना है, ठीक। तो इस तरीके से आप अपने पेशेंट्स को महफूज भी रख सकते हैं और अच्छा मशवरा दे सकते हैं। उम्मीद है यहाँ तक बात आपके सारी समझ में आ गई होगी। यहाँ हमारा विटामिन्स पूरा ख़त्म होता है और ऑलमोस्ट फूड एंड न्यूट्रिशन का जो चैप्टर है वो ख़त्म होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से दिलचस्पी से पढ़िएगा। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक आपको कामयाब करें।